السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تو ٹھیک ہے، وہ اندر کا ہے نا۔ کھینچو، ہاں یہ اس کے نیچے اندر ان لوگوں کو سنا دے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ اوپر یہ رہی، اس کو وہاں لگا دی تب اندر جائے گی۔ ہاں اندر کے لیے وہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر اتوار کو ہم لوگ بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ آج بہت ہی مختصر ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہم لوگ پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان دونوں سورتوں کی گہرائی اگر آپ جانیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ تو ہم لوگ ایک دو باتیں صرف سنیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رکھا زندہ تو کچھ اہم باتیں ان دونوں سورتوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے تفسیر کی کتابیں لکھا ہے۔ دونوں سورتوں کی تفسیر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست تفسیر لکھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے مفسر محدث تھے۔ تو انہوں نے جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر لکھی ہے، اصل میں پڑھنے کے لائق ہے، اس کو سمجھنے کے لائق ہے۔ ہم لوگ ان سورتوں کو دونوں کو پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ చెప్పు, నేను ప్రాతకాలపు ప్రభు శరణు కోరుచున్నాను. 2. ఆయన సృష్టించిన వాటన్నిటి కీడు నుండి. 3. కటిక చీకటి క్రమ్ముకున్నప్పుడు రాత్రి చీకటి కీడు నుండి. 4. మంత్రించి ముడులలో ఊదే వారి కీడు నుండి. 5. అసూయ పరుడు అసూయ చెందినప్పటి కీడు నుండి నేను నా ప్రభువు రక్షణ కోరుతున్నాను. సూరనాస్ 1. ఈ విధంగా చెప్పు, ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నేను మానవుల ప్రభువు రక్షణ కోరుచున్నాను. 2. మానవుల చక్రవర్తిని. 3. మానవుల ఆరాధ్య దైవాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాను. 4. దురాలోచనలను రేకెత్తించి తప్పించుకునే వాడి కీడు నుండి. 5. వాడు జనుల హృదయాలలో దురాలోచనలను రేకెత్తిస్తాడు. 6. వాడు జిన్ను వర్గానికి చెందిన వాడైనా సరే, మానవ వర్గానికి చెందిన వాడైనా సరే.
کچھ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں صورتوں میں بہت کچھ ہے، باتیں بہت کچھ ہے. دیکھیے آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھا قل اعوذ برب الفلق. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. غور کر رہے ہیں، جو شخص رب کی پناہ میں آئے، رب کی پناہ کی ضرورت ہو، وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے پناہ میں ہو، پناہ کی ضرورت ہو، بچاؤ کی ضرورت ہو جن کو، وہ معبود ہو سکتا ہے؟ وہ رب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. بہت غور کرنا چاہیے ان دونوں صورتوں میں. تو صبح کے رب، دیکھیے کوئی پوری دنیا مل کر کے رات کو صبح کر سکتے ہیں اور صبح کو رات کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود کہا ہے کہ صبح کا رب ہے، وہ صبح کا رب ہے. کہیں ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ 6 مہینہ 3 مہینہ رات ہوتی ہے. وہاں کے ملک والے اپنے حساب سے صبح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں نا. کتنی غور کرنے کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ صورتیں، دونوں صورتوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے میں آج ان دونوں صورتوں کے 1% کسی طریقے سے بولنے کی کوشش کروں گا، کچھ 10-15 منٹ 20 منٹ میں جو بھی ہو سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یہ بولیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات میں کیا ہے، دوسری آیت میں من شر ما خلق، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. اس نے جو پیدا کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے اور خیر کا بھی خالق ہے. دو چیز ہوتی ہے نا، ایک اچھی اور بری. اچھی اور بری دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مجوسی کہا جاتا ہے، مجوسی کہا جاتا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ شر کو پیدا کرنے والا الگ ہے، خیر کو پیدا کرنے والا الگ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، شر اور خیر دونوں اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں بہت گہرائی ہے، آگے میں بتاتا ہوں کہ کیا اس کے اندر گہرائی ہے. تو من شر ما خلق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں. کن سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ پناہ دے. کن چیز سے پناہ بولے تو بچاؤ، بچائے، تو بچائے، حفاظت میں رکھے ان چیزوں کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، جب رات اندھیرا، رات کا اندھیرا پن پھیل جائے، رات کا اندھیرا پن پھیل جائے تو اس کے اندر جو شر ہوتا ہے، دیکھیے رات پھیل گئی، شر شروع ہو جاتا ہے. شر، اس کے اندر شر ہوتا ہے، تو اس شر سے بھی بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا جاتا ہے. اس صورتوں کے اندر یہ صورت کے اندر یہ بات ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے
کہ حسد سے پناہ مانگتے ہیں. جب وہ حسد کرے تو حسد کے اندر شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے. حسد کے اندر شر اور برائی ہوتی ہے. اس سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. تو اس میں غور کریں گے تو جن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے وہ 4 چیزیں ہوں گی. اس صورت میں سورہ فلق میں جو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جن کے شر سے، وہ 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں ہیں. ایک من شر ما خلق، مخلوق کی شر سے. اور ایک جب کیا ہو، رات اندھیری ہو جائے تو اس کے اندر بھی شر ہوتی ہے. اور ایک بیچ میں چھوٹ گیا تھا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو جادوگرنی، جادوگر عورتیں گرہ باندھ کر کے پھونکتی ہیں اس کی شر سے. یہ تیسری چیز ہے. اور حسد کرنے والے کی حسد کی شر سے. یہ 4 چیزوں کی شر سے بچنے کے لیے اس صورت میں تعلیم دی گئی ہے. اور سورہ ناس میں ترجمہ میں ہم لوگوں نے کیا ابھی سنا تیلگو میں کہ قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار، جو لوگوں کا رب ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب. آگے کیا کہا؟ مالک الناس، لوگوں کا مالک. اور آگے کیا کہا؟ الہ الناس، لوگوں کا سچا معبود. دیکھیے 3 چیز اپنے بارے میں ذکر کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، اس کے بچاؤ میں، اس کی حفاظت میں، اس کے قلعہ میں آتا ہوں. کون ہے وہ؟ ملک الناس، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا مالک ہے. الہ الناس، اور لوگوں کا معبود برحق بھی ہے. لوگ میں اچھے برے اور مسلمان کافر سب ہیں، جو بھی ناس ہیں، لوگ ہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب کا رب اللہ ہی ہے، سب کا معبود اللہ ہی ہے. لوگ پہچان نہیں پائے، لوگ پہچان نہیں پائے ہیں. الگ رب بنا لیے، الگ مالک بنا لیے، الگ معبود بنا لیے، الگ الگ بنا لیے. لیکن ہے اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس کی پناہ میں آ رہے ہیں. کس چیز سے بچ رہے ہیں؟ کس چیز سے بچ کر کے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. دیکھیے وسوسہ ڈال کر کے پیچھے ہٹ جانا، وسوسہ ڈال کر کے پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے. کیسا وہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے بتلا بھی دیا ہے. من الجنت والناس، جن اور انسان، جن اور انسان، جن اور انسان دونوں وسوسہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. اس کے اندر شر ہوتا ہے، اس کے اندر شر ہوتا ہے. اس شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. اب یہ اس میں تقریباً 6 قسم کے، دونوں صورتوں کو ملا کر کے 6 قسم کے شر ہوئے، 6 قسم کے شر ہوئے. جنات اور انسان اس میں 2 آئے جو لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں. اور اس میں سورہ فلق میں 4. اب سوچئے کہ اتنا خطرناک یہ شر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ پناہ مانگ لیجئے، بلکہ اپنی خوبی کو بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبی کو بیان کیا، اپنی صفت. پہلی صورت میں سورہ فلق میں رب الفلق کہا، صبح کے رب. اور دوسرے میں
رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی خوبیاں ہیں، بہت بڑی بڑی خوبیاں ہیں، معمولی خوبیاں نہیں، معمولی خوبیاں نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا عظمت والا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اور وہ اپنی خوبیوں کو بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے پناہ مانگو، تو وہ کتنا ڈینجر ہوگی؟ بس میں آ رہی ہے، وہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، وہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس سورت کی فضیلت آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو بہت ساری احادیث ملیں گی، بہت ساری احادیث ملیں گی۔ میں فضیلت کی طرف نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ پھر ہم کو موقع ملے گا تو فضیلت اور بتلائیں گے، بس آج ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ مسلم کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، 814 کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الم ترى آیات انزلت هذه الليلہ لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کچھ آیتیں مجھ پر اس رات نازل ہوئی، اس رات نازل ہوئی جن جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ جو آیت آج نازل ہوئی رات میں، ان جیسی آیت کبھی دیکھی نہیں گئی ہیں، ویسی آیت اتری ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں صورتیں پڑھ کر کے بتلائیں، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے بتلائیں۔ تو اب سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں، ان آیتوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ بہت ہی انوکھی دونوں صورتیں، بہت انوکھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، بدائع الفوائد ان کی کتاب ہے، تو اس کے اندر دونوں صورتوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہی چیز میں پڑھا تو میں سوچا کہ اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں، اور تفصیل آہستہ آہستہ اگر موقع ملے تو، ایک دن کی بات نہیں ہو، ایک دو باتیں میں نوٹ کر پایا ہوں۔ تو دیکھیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اس کا نفع فائدہ بہت عظیم ہے، دونوں صورتوں کا فائدہ جو ہے بہت عظیم ہے۔ اور کہتے ہیں وَشِدَّةُ الْحَاجَةِ بَلِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِمَا، کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی ضرورت اور حاجت لوگوں کو ہے، دونوں صورتوں کی حاجت اور ضرورت لوگوں کی ہے، اور کوئی بھی آدمی ان دونوں صورتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، ان کو ضرورت پڑے گی، ان کو ضرورت پڑے گی ہی۔ اور کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا اثر خاص طور پر جادو کو ختم کرنے اور نظر بد کو دور کرنے، اور جتنے بھی شر ہیں، جتنے بھی شر ہیں، تین باتیں انہوں نے کہا، جادو کو دور کرنے، نظر بد کو دور کرنے، اور جتنے بھی شر ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ جادو کو بھی دور کیا جا سکتا ہے ان دونوں صورتوں سے، اور نظر بد جو ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، اور شر جو ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَأَنَّ حَاجَةَ الْعَبْدِ إِلَى الْإِسْتِعَاذَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى النَّفْسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ، کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے بندے کو پناہ لینا اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنا سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کو سانس جتنا لینے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، بغیر سانس کے کوئی بندہ جی سکتا ہے؟ نہیں جی سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے سانس، اس کے کھانے، اس کے پینے اور کپڑا پہننے سے بھی زیادہ ضرورت ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگنے کی ہے۔ اور سوچیے،
کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کو اس کی سانس سے زیادہ، اس کے کھانے پینے سے بھی زیادہ، اس کے لباس سے بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں غور کیجئے، اس صورت میں غور کیجئے تو آپ کو تین باتیں اہم معلوم ہوگی، تین باتیں اہم معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل آپ کہیے، کیا کہیے؟ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق۔ ایک چیز ہوئی، اعوذ من پناہ مانگنا، تو اللہ تعالیٰ پناہ مانگنا سکھاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تین اصول ہیں، تین اصول ہیں۔ ایک پناہ مانگنا، اور دوسرا کس سے پناہ مانگنا؟ ایک پناہ مانگنا، اور ایک دوسرا کس سے پناہ مانگا جاتا ہے؟ ذریعہ کیا ہے بچاؤ کا، اور کس شر سے بچاؤ کا پناہ مانگنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں، پہلی چیز کو الاستعاذہ، الاستعاذہ پناہ طلب کرنا، استعاذہ۔ اور دوسری چیز الاستعاذہ بہ، الاستعاذہ بہ، کس چیز کے ذریعے سے آپ بچنا چاہتے ہیں، کس چیز کے ذریعے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور الاستعاذہ منہ، آپ کس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں اس صورتوں کے اندر ہے، ان تینوں چیز کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس صورت کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ جب بندہ ان تینوں چیزوں کو جانے گا تب پتا چلے گا کہ ان دونوں صورتوں میں کیا باتیں ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے استعاذہ، یعنی پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا۔ تو پناہ طلب کرنا، اعوذ لفظ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ دیکھیے لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ تو آذا کا جو لفظ ہے، آذا، اسی سے اعوذ لکھلا ہے، تو اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہے التحرز، التحصن والالتجاء۔ اس کا مطلب ہے اردو میں کہ حفاظت، حفاظت میں آنا، پناہ میں آنا، بچاؤ میں آنا، بچاؤ میں آنا۔ تو یہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے ہیں۔ اعوذ، اعوذ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پناہ کا کیا خلاصہ ہے؟ اعوذ کا کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ یہ ہے الہروب من شیء تخافہ الی من یعصمک منہ۔ جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اس چیز سے بھاگ کر اس طرف چلے جانا جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے بھاگ کر کدھر جانا؟ جس چیز سے ڈر رہے ہیں ادھر ہی جائیں گے۔ جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس سے مجھ کو نقصان ہے، اس چیز سے بھاگنا۔ اب بھاگ کر کہاں جانا؟ اس طرف جانا جہاں آپ بچ سکتے ہیں، جہاں آپ بچ سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں استعاذہ، اسی کو کہتے ہیں استعاذہ۔ اب غور کیجئے، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں 4 چیزوں کی شر سے بچ کر بھاگنے کے لیے کہا ہے، اور کہاں جانے کے لیے کہا ہے؟ اپنی طرف بلایا ہے، اپنی طرف بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان 4 چیزوں سے بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان 4 چیزوں سے بچا سکتا ہے، اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اور جس چیز کے ذریعے سے ہم بچ رہے ہیں نا، اس کو معاذ کہتے ہیں، معاذ۔ جیسے
ان چاروں چیز سے بچ کر کے کہاں بچاؤ لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بچائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کو معاذ کہا جاتا ہے. معاذ، جس چیز کے ذریعے سے ہم بچ رہے ہیں اس کو معاذ کہتے ہیں. ایک حدیث میں صحیح بخاری میں 5250 پر 5 کے اندر حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جونیہ ایک خاتون تھی تو اس کو اپنے نکاح میں لیے. ٹھیک ہے، اپنے نکاح میں لیے. جونیہ یہ اس کا جو نام ہے امیمہ بنت نعمان تھا. امیمہ بنت نعمان اس خاتون کا نام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. جا کر کے آپ نے کہا کہ حبی نفسی کی لی، تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، میرے حوالے کرو. تو اس خاتون نے کہا کہ تہبو الملکۃ نفسہا للسوق، کہا کہ ایک شہزادی جو بادشاہ کی بیٹی رہتی ہے، شہزادی ایک عام آدمی کو اپنے آپ حوالہ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اس نے کہا کہ شہزادی ایک عام آدمی کے حوالے اپنے آپ کو کیسے کر سکتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس عورت نے کہا اعوذ باللہ منک، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتی ہوں آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتی ہوں، آپ سے بچنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ایک بات کہا قد عزت بمعاذ، قد عزت بمعاذ، تو نے تو جس سے پناہ لینی چاہیے اسی سے پناہ مانگا. اللہ تعالیٰ جو پناہ دینے والا ہے تو نے اسی سے پناہ مانگا ہے، اسی سے پناہ طلب کیا، حفاظت کا ذریعہ طلب کیا ہے. اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کو ٹھیک ہے کچھ کپڑے اڑاؤ اور ان کے گھر تک چھوڑ کے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، نہیں رکھے. تو اس میں ایک لفظ آیا معاذ. معاذ، جس چیز کے ذریعے سے ہم بچتے ہیں اس چیز کو معاذ کہتے ہیں، اس چیز کو معاذ کہتے ہیں. اور اللہ معاذ ہے. تمام شر سے بچنے کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان دونوں صورتوں میں ذکر کیا ہے، ان دونوں صورتوں میں ذکر کیا ہے. یہ بات ہے. اب تھوڑا دیکھیے، ایک یہاں غور کیجئے، قل اعوذ برب الفلق میں اور قل اعوذ برب الناس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل من کہو، قل من کہو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو. کہہ دیا نا، کہو. کیا کہو؟ اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق، یہ کہو. لیکن غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کہہ رہے ہیں نا، کہو قل اعوذ برب الفلق. اور آج تک ہم لوگ وہی پڑھ رہے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تک نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہو، اللہ رب العالمین نے کہا کہو قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے نا کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں قل، کہو. اب سمجھ میں آئی آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بہت بڑا ایک نقطہ ہے، بہت بڑا ایک نقطہ ہے جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہی بات
اب سوچئے کہ صرف اتنا کہنے سے کافی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہٹا کر کے کہتے اعوذ برب الفلق، تو بات ختم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہنے کے لیے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو پھر آج تک ہم لوگ کل کو بھی پڑھتے ہیں، کل کو بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا تھا. تو کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبلغ تھے، جتنی بات اللہ نے کہنے کے لیے کہا اتنا کہا، اس میں گھٹایا نہیں بڑھایا نہیں. بات میں آ رہی ہے؟ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے کہا وہ لفظ بھی کہا. اسی وجہ سے کیوں یہ بات آئی جانتے ہیں؟ معتزلہ دنیا میں ایک فرقہ پیدا ہوا. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں نا، الفاظ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی نازل کر دیا ہے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے کہا اتنا ہی کہا ہے. اس کو کاٹا چھانٹا نہیں، اس کو کاٹا چھانٹا نہیں ہے. یہ بات کیوں آئی؟ اصل میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی سوال صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے. یہی سوال صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. صحیح بخاری میں یہ روایت کا اشارہ ملتا ہے 4970/6 کے اندر. صحیح بخاری میں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری تھے، قرآن مجید کے عالم تھے، ابی بن کعب سے میں نے سوال کیا ہے. سوال کیا یہ دونوں صورتوں کے بارے میں سوال کیا، دونوں صورتوں کے بارے میں سوال کیا. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، میں بھی یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا، کیا کہا؟ قیل لی قلت، مجھ کو کہنے کے لیے کہا تو میں نے کہہ دیا، مجھ کو کہنے کے لیے کہا گیا، قلت میں نے کہہ دیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے یہ سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جواب دیا کہ قیل لی، مجھ کو کہنے کے لیے کہا گیا کہ یہ کہو تو میں نے کہا. اور پھر کہنے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نحن نقول کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم بھی اتنا ہی کہتے ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ بہت اہم ایک نقطہ اس کے اندر تھی، اسی وجہ سے اہم بات تھی، اسی وجہ سے میں ادھر اشارہ کر دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے شر کی بچاؤ کہاں لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے نا. تو اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہی پناہ مانگنا. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور نام، تینوں کے ذریعے سے پناہ مانگنا برائی سے بچنے کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے پناہ نہیں مانگنا، کسی بھی چیز سے پناہ نہیں مانگنا. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے مخلوق سے پناہ مانگ رہا ہے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ الٹا ریئیکشن ہوگا، الٹا ریئیکشن ہوگا. پناہ مانگ رہا ہے نا، بچاؤ مانگ رہا ہے، تو جس چیز سے بچاؤ مانگ رہا ہے وہ چیز اور بدمعاشی کرے گا. اس بات کو سمجھیے. مثال کے طور پر جن ہے، جن سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ جن مجھ کو بچانا، جن مجھ کو بچانا. اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو جانتے ہیں جن کی شرکشی اور بدماشی اور بڑھے گی. ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے تو اسے بچ جائیں گے،
لیکن اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے بچنا چاہیں گے، بچاؤ کا ذریعہ بنائیں گے، بچاؤ کا ذریعہ صرف اللہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کو ہٹا کر کے کسی چیز مخلوق کے ذریعے سے آپ سوچتے ہیں کہ میں بچ جاؤں گا برائی سے، شر سے، تو وہ چیز کی شر اور بڑھے گی، اس چیز کی شر اور بڑھے گی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جن ہے، سورہ جن ہے جو 70 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 دیکھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అసలు విషయం ఏమిటంటే కొందరు మనుషులు కొందరు జిన్నాతులను శరణు వేడేవారు. ఈ కారణంగానే జిన్నాతుల పొగరు మరింత పెరిగిపోయింది. बस में आ रही है, वही बात है ना। तो क्या कहा? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے تھے جو جنات سے پناہ مانگتے تھے۔ پناہ کس سے مانگنا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن کچھ انسان ایسے تھے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جس کی وجہ سے جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی، بدماشی جنات کی اور بڑھ گئی۔ وہ لوگ سمجھنے لگے یہ کون لوگ تھے؟ اصل میں بات یہ ہے، آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جیسے کہ تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کھولیے، تفسیر طبری کھولیے تو بات معلوم ہوگی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کہیں سفر کر رہے ہیں، رات ہو گئی تو اب یہاں سب رات گزاریں گے نا، تو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اے اس وادی، اس جگہ کے جن سردار، ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں، ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں۔ لوگ انسان یہ کہتے تھے، کسی جگہ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی یا جہاں قیام کرنا ہے تو کہتے تھے اے اس جگہ کے جن سردار، ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنے پورے چیلے چپاٹی کو کہہ دو ہم کو نقصان نہیں پہنچائے، تم اپنے پورے جتنے بھی جن ہیں تمہارے انڈر میں جتنے دوسرے جن ہیں ان کو سب کو بول دو کہ ہم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جن کی شرکاسی کیوں بڑی جانتے ہیں؟ ایک تو جن وہ ہے جنوں کا سردار، انسانوں نے بھی اس کو سردار بنا لیا، انسانوں نے بھی، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو تو جنوں کا سردار ہے تو اس کو تو ہے ہی، لیکن اب انسان بھی اس سے پناہ مانگنے لگا تو اس کی سرکشی اور بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ یہ اصل بات تھی۔ تو اصل یہاں بات کہاں نکل گئی؟ اصل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے پناہ مانگیں گے تو اس کی شر اور بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے جو لوگ کیا کرتے تھے، خالی ڈرتے تھے، وہ دھاگا باندھنے لگے، دھاگا باندھتے سفر کرنے لگے، سفر کرتے بکرا کاٹنے لگے، اور بکرا کاٹتے ناریل پھوڑنے لگے، اور پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ڈر شروع ہوتا ہے کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو رات میں آ کر گلا دبائے گا، تو کیا کرنا؟ گلا دبانے کے لیے، بچنے کے لیے رسی باندھ لو۔ تو رسی باندھ لیا، اس کے بعد کدو لٹکا دیا، مرچی جلا دیا، اس کے بعد ابھی بھی پریشان ہو رہا ہے، نہیں ایک بار سفر کریں گے اجمیر کا۔ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز سے، مخلوق سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے بچاؤ میں آنا چاہتے ہیں، اس چیز کی شر اور بڑھے گی، کمے گی نہیں، گھٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں گے تو گھٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں گے تو گھٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی شر ہیں، فساد ہیں، ان تمام سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے نام، ان چیزوں کے ذریعے سے پناہ میں آنا، ان چیزوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا، اور اللہ کے کلمات،
اسی وجہ سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب، اللہ کی رضا، اعوذ برضا کا من سخط کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری خوشنودی یعنی تیری خوشی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی عزت، اللہ کی عزت یہ اللہ کی صفات ہیں، صفات میں یہ سب آتے ہیں. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ. تو اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے بندہ پناہ طلب کرے نقصان دینے والی چیزوں سے. یہ بات ہو گئی. دو چیزوں کے بارے میں ابھی تھوڑی بات آئی کہ ایک تو پناہ مانگنا، پناہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان دینے والی چیز سے بھاگنا اور جو بچائے ادھر جانا. کون بچائے گا؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کی طرف جائیں گے تو نقصان اور زیادہ بڑھے گا، اور نقصان زیادہ بڑھے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ بچاؤ کے لیے کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف جانا نا. تو ایک بات یاد رکھیے، دو چیز جس سے بچنا چاہتے ہیں نا، جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، جس چیز کے نقصان سے، شر سے، اس چیز سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا تبھی تو جائیں گے اس کی طرف. بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ دماغ میں رکھنا، یہ دماغ میں رکھنا اور بالکل اطمینان ہو جانا، بالکل اطمینان ہو جانا کہ میں جس چیز کے نقصان سے بچ رہا ہوں اس سے بھی پاورفل اللہ ہے، اس سے بھی پاورفل اللہ ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دھاگے میں اٹک گئے، نیبو میں اٹک گئے، کدو میں اٹک گئے، جھنڈے میں اٹک گئے، کہاں کہاں اٹک گئے. بہت عجیب بات ہے. دونوں صورتوں کو اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ سانس، کھانا پینا اور لباس سے بھی زیادہ ضرورت ہے ان دونوں صورتوں کی. ایسے نہیں کہہ دیا، ایسے نہیں کہہ دیا. تو ایک بات دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے بچ کر ہم جدھر جانا چاہتے ہیں نا بچاؤ کے لیے، وہ ذات بہت عظیم ہے، بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ہے. اچھا اب دیکھیے، شر سے بچنا چاہتے ہیں نا، شر سے بچنا چاہتے ہیں تو شر جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے. شر دو قسم کی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھیے. شر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو بندے کے اپنے طرف سے شر ہوتا ہے اور دوسرا باہر سے شر ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، بندے کو اپنے طرف سے شر ہوتا ہے اور شر کا مطلب ہوتا ہے، ابھی وہ بھی آئے گی بات، شر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. جس چیز سے جو تکلیف ہے نا وہ شر ہے، یا تو جس چیز کے ذریعے سے تکلیف ہوگی، دونوں چیز شر ہے. جس چیز کے ذریعے سے تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی شر ہے، اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی شر ہے. زہر ہے نا، زہر تکلیف کا ذریعہ ہے، تکلیف کا ذریعہ ہے، تو وہ زہر شر ہے. اور زہر کھا لیے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ہم پریشان ہوں گے نا، وہ پریشانی بھی شر ہے. دونوں شر، یہ دو شر دو چیز ہوتی ہے. ایک وہ تکلیف، اور یہ تکلیف کہاں سے آ رہی ہے وہ چیز بھی. کون سی چیز کے ذریعے سے تکلیف ہو رہی ہے، دونوں شر. اور ان دونوں صورتوں میں غور کریں گے تو آپ کو دونوں بات معلوم ہو جائے گی. یہ دونوں باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں ہیں. یہ جو شر بات یہاں چل رہی تھی ہماری، دوسری طرف نکل گئی. بہت غور سے سنیے. شر جو ہے، انسان کو جو شر پہنچتی ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو بندے اپنے طرف سے اس کو شر آتی ہے، یا تو دوسرے طرف سے شر آتی ہے. اپنے طرف سے شر آنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے طرف سے شر آنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ارادے سے کوئی ایسا کام کیا جس سے نقصان ہوگا. اپنے ارادے سے کوئی ایسا کام کیا جس سے نقصان ہوگا، اور کہتے ہیں یہ زیادہ ڈینجر ہے،
یہ زیادہ ڈینجر ہے انسان کے لیے. اپنے ارادے سے، اپنے جان بوجھ کر کے، اپنے کوشش سے، اپنا کام، اپنا ارادہ، اپنی کوشش سے، اپنا کام، اپنا ارادہ، اپنی کوشش کے ذریعے سے جو نقصان ہوتا ہے یہ ایک شر ہے. اور دوسری طرف سے کہاں سے آ گیا؟ دوسری طرف سے، اپنے طرف سے نہیں. دوسرا جو دوسرا ہے نا وہ دو قسم کا ہوگا. دیکھیے دوسرے کی طرف سے جو شر آئے گا وہ دو قسم کا ہوگا. ایک تو تکلیف پہنچانے والا، جو ہم کو دوسرا تکلیف پہنچا رہا ہے وہ مکلف ہوگا، یعنی ہم جس طریقے سے عبادت کرنے والے ہیں اس کو بھی کچھ ذمہ داری تھی. اور وہ کون ہے؟ جن اور انسان. جن اور انسان، بات میں آ رہی ہے؟ جن اور انسان یہ مکلف ہے. جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو دوسرے کی طرف سے جو شر اور نقصان ہم کو آئے گا وہ دو قسم کے ہیں نقصان پہنچانے والے. ایک تو مکلف ہوں گے یعنی جن اور انسان، جن اور انسان، اور ایک مکلف نہیں ہے. مکلف نہیں، ان کو نماز روزے وغیرہ ان کو نہیں ہے، ان کو نماز روزے وغیرہ نہیں ہے. جیسے دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں اور انسان اور جن کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان کی طرف سے بھی نقصان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو ایک تو بندہ اپنے آپ کو نقصان کر لے یہ بھی شر ہے، یا تو باہر سے دوسری طرف سے آئے یہ بھی شر ہے. دونوں کے شر سے پناہ، دونوں کے شر سے پناہ مانگنا، تو یہ بات ہے دونوں کے شر سے پناہ مانگنا. سورہ فلق میں یہ بات آئی کہ اس میں 4 شر سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. سورۃ الفلق میں 4 شر سے پناہ مانگنے کا اس میں ذکر ہے. مخلوقات میں انسان، جن، چرندے، پرندے، سانپ، بچھو، یہ وہ سب آتے ہیں. کومن اللہ تعالیٰ نے کومن چیز کو ذکر کیا. اور جب رات تاریک ہو جائے اس کے اندر بھی شر ہوتی ہے، اس سے بھی پناہ مانگ لو. اور جادوگر عورت جب پھونکے اس کی شر، تو یہ جن ہوں گے یا تو انسان، جن ہوں گے یا تو انسان ہوں گے. اور حسد کرنے والا بھی جن یا تو انسان ہوگا، جن یا تو انسان ہوگا. تو یہ شر کی جو دونوں قسم ہے، یا تو انسان اپنے طرف سے کر لے یا باہر سے آئے. دونوں شر سے بچنے کے لیے دونوں صورتوں میں. اچھا، شر جو ہے، شر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی بات آئی. شر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو نقصان، تکلیف، یا تو تکلیف دینے کی چیز. دونوں شر ہے، دونوں شر ہے، یہ دونوں شر ہے. تکلیف بدن کو یا تو روح، دونوں کو تکلیف ہوگی. آپ زہر کھا لیجئے تو بدن اور روح دونوں کو تکلیف ہوگی، بدن اور روح دونوں کو تکلیف ہوگی. تو یہ کون سی چیز ہے تکلیف دینے والی یا تکلیف کا ذریعہ؟ دونوں شر ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ کیا ہے یہ چیز جاننا. ہم لوگ تو شر سن لیے کہ شر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف یا تو تکلیف دینے والی چیز. تو یہ دونوں چیز کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ کیا ہے؟ ہم کو جاننا چاہیے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، اور کفر، شرک، اور جتنے بھی ظلم کی قسمیں ہیں، ظلم کی جتنے بھی قسمیں ہیں، سب شر ہے، سب شر ہے. کیا؟ اللہ کی نافرمانی، کفر، شرک اور ظلم کی جتنے بھی قسمیں ہیں سب کے سب شر ہے، سب کے سب شر ہے. چاہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چاہے گناہ کرنے والا وقتی طور پر اس کو مزہ تو مل رہا ہے، مزہ اس کو ملے گا، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ کڑوا ہے، اس کا رزلٹ کڑوا ہے. گناہ کرنے والا، کوئی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو زنا کرتے وقت اس کو تو ایک وقت کے لیے مزہ ملے گا،
ایک وقت کے لیے مزہ ملے گا، لیکن یہ جو کام کیا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا نا، اس وقت تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ جو کام ہے یہ شر ہے، شر ہے، شر، کیونکہ تکلیف کی وجہ یہی ہے، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا تو سزا ملے گی، تو جھوٹ بولنا ذریعہ، اور جو تکلیف اس کو ملے گی نا قیامت کے دن یا تو دنیا میں، وہ بھی شر ہے، دونوں کفر ہے۔ کفر کا کلمہ بولا تو اسلام سے نکل جائے گا، نقصان کیا ہوگا؟ اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے، الٹا اس کو سزا ملے گی، یہ شر ہے، یہ شر ہے۔ تو نقصان اور نقصان کا ذریعہ دونوں شر ہے، دونوں شر ہے، گرچہ انسان اس کو مزہ لگے، اس کو اچھا لگے ایک وقت کے لیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے مثال دیا کہ کوئی بہت مزیدار کھانا پکا رہا ہے اور اس میں زہر ملا دے رہا ہے، اس میں زہر ملا دیا، تھوڑا سا زہر ملایا، تو کھاتے وقت اس کو تو مزہ ملے گا، مزیدار کھانے کا ٹیسٹ تو آ جائے گا، لیکن اس کے بعد زہر کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح گناہ، کفر، ظلم بندہ تو کر لیتا ہے، اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ نقصان ہوا اس کو، اور یہ شر ہے، اس کو نقصان کر دے گا، یا تو اس کے بدن کو نقصان کرے گا، اس کی روح کو نقصان کرے گا، اس کی زندگی کو تباہ کرے گا، قبر میں اس کا اثر ہو سکتا ہے، یا تو آخرت میں اس کا اثر ہوگا، کہیں نہ کہیں اثر ہوگا، کہیں نہ کہیں اثر ہوگا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مان لیجیے زہر کھا لیا، اگر زہر کو توڑنے کی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے، زہر کو توڑنے کی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے، یعنی اگر کفر کر لیا پھر اسلام قبول کر لیا تو بچاؤ ہے، یہی تو چیز ہے پناہ، یہی چیز پناہ ہے۔ بات میں آ رہی ہے، جو نقصان ہم کو ہو رہا ہے نا، اسی چیز سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں، یہ نقصان کو توڑنے والی چیز ہے، نقصان کو توڑنے والی چیز ہے، تو یہ اس کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی، گناہ، کفر وغیرہ جو نعمت ملی ہے نا، اس کا تو ابھی یہ نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس کا نقصان کرے گا تو نعمت بھی چھن جائے گی، نعمت بھی چھن جائے گی، یہ بات ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے دونوں بات یاد رکھیے، شر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان، اور نقصان دینے والی چیز جس کے ذریعے سے شر ہو، نقصان ہوگا، وہ دونوں کو شر کہتے ہیں۔ تشہد میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، اور زندگی اور موت کی فتنے سے بچنے کے لیے، اور کیا؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ غور کیجئے، ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، 1370 میں وہ دعا موجود ہے۔ غور کیجئے کہ قبر کی عذاب سے بچنے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، تکلیف شر ہوتا ہے، تکلیف شر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں عذاب قبر اور عذاب جہنم، یہ دونوں شر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی، اور زندگی اور موت کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کا فتنہ، فتنے کا رزلٹ نقصان ہے، تکلیف ہے، بات میں آ رہی ہے؟ تو فتنہ انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے، فتنہ انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے، تو زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بچنے کے لیے کہا، اور دجال کے فتنوں سے، دجال کو جو لوگ رب مان لیں گے وہ تو خوش خوش رہیں گے، لیکن اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا، تو جو اس کا رزلٹ ہوگا نا وہ بھی شر ہے۔ تو یاد رکھیے دونوں چیز شر ہے، جس سے جو تکلیف وہ بھی شر، اور جس سے تکلیف آتی ہے وہ بھی شر ہے، وہ بھی شر ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے
صحیح بخاری میں 2890 کے اندر ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو طلحہ ایک جنگ میں ہم لوگ نکل رہے ہیں، جب تک کہ وہاں واپس نہ آ جائیں اس جنگ سے، کوئی بچے کو ڈھونڈو میری خدمت کرے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے اور کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سنا کہ آپ کہیں بھی اترتے تھے تو بہت زیادہ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، غور کیجئے کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں؟ من الہم والحزن، غم، دونوں غم ہے، من الہم والحزن، تو ہم اور حزن دونوں غم ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم جو ہے ہم اس غم کو کہتے ہیں جو فیوچر میں آنے والا ہے، کوئی غلطی کر دی ہے تو دل پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، آدمی کو نیند اڑ جاتی ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی ہونے والا ہے اور پریشان ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ اور حزن جو مستقبل میں، یہ ماضی میں یعنی پاسٹ میں جو گزر چکا ہے، ایسے حادثات کو یاد کر کے تکلیف ہونا، ایسے حادثات کو کوئی آدمی جب کوئی گناہ کر لیتا ہے نا، جو اس وقت گناہ کیا ہے اس وقت کو یاد کر کے بھی پریشان ہوتا ہے، یا تو کوئی چیز اچھی محبوب چیز کھو چکی ہے اس کو یاد کر کے پریشان ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پناہ مانگا ہے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آئے ہیں، اور عجز مانے عاجزی، اور کسل مانے سستی، بخل کا مطلب ہوتا ہے بخیلی، اور جبن کا مطلب ہوتا ہے جس کو بہادری نہ ہو، ڈرپوک اس طریقے سے۔ ضلع الدین بولے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض کا بوجھ، اور غلبۃ الرجال کسی آدمی کا مسلط ہو جانا ہمارے اوپر، کوئی آدمی آئے مسلط ہو جائے ہمارے اوپر، الٹا سیدھا حکومت کرے، تو غلبۃ الرجال آدمی کا غلبہ، دوسرے آدمی کا ہم پر غلبہ ہو جائے۔ ایک نوکر ہے، اس کا مالک اگر ظلم کر رہا ہے تو آدمی دب جاتا ہے نا، تو اسی کو غلبۃ الرجال کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 باتیں ہیں، اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگا، 8 چیزوں سے پناہ مانگا ہے، ہم سے، حزن سے، یہ 2 باتیں ہو گئی، عجز اور کسل، اور بخل اور جبن، اور ضلع الدین اور غلبۃ الرجال، 8 باتیں ہیں، 8 باتوں سے پناہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ 8 ہے نا، 2 کو جوڑ کر دیکھیں گے تو دونوں بالکل قریب مانا ہے، اسی وجہ سے اب ان چیزوں کو غور کیجئے۔ ہم اور حزن، وہ غم کو کہتے ہیں یا تو گزر گیا ہے وہ یاد کر کے، یا تو آنے والی پریشانی کو یاد کر کے۔ یہ پریشانی ہے، غم ہونا یہ پریشانی ہے، یہ غم ہونا پریشانی ہے۔ کیوں پریشان ہو رہا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ابھی اس کو پریشانی لگ چکی ہے، اور یہ پریشانی روح کو ہوتی ہے۔ کوئی غم آج تک دیکھیں کوئی نہیں دیکھے نا، وہ دکھتی نہیں ہے وہ غم،
ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ غم ہوگا اور کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا، کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا، یا تو پچھلی باتیں ہوگی یا تو آنے والی بات ہوگی، میرے بچے کیا کرنا، ہاتھ پاؤں کانپ رہا ہے، یا تو کیا ہوگا، میں جیوں گا کہ نہیں جیوں گا، ایسے اس کو ابھی اسے پریشانی ہو رہی ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، اس کا رنگ روپ کلر ولر کتنا بڑا ہے کیا ہے نہیں دکھے گا، روح کو وہ ہوتا ہے، وہ روح کو پریشانی ہے وہ۔ اور عجز اور کسل دو باتیں ہیں، عجز اور کسل کیا کہتے ہیں؟ عجز اور کسل، عاجزی کا مطلب ہوتا ہے طاقت نہ ہونا، عاجزی کا مطلب ہوتا ہے طاقت نہ ہونا، اور کسل من سستی، طاقت ہے لیکن ارادہ نہیں، طاقت ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، دونوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ ذریعہ ہے نقصان کا، یاد رکھیے یہ خود نقصان نہیں ہے، دونوں بات، شر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو، یا تو نقصان کے ذریعے کو۔ تو ہم غم جو ہے، غم یہ نقصان ہی ہے، لیکن عاجزی، یہ عجز، عاجز ہونا، طاقت نہ ہونا، یا تو سست بن جانا، یہ پریشانی کی وجہ ہے، یہ پریشانی کی وجہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کو طاقت نہیں ہے تو وہ طاقت کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے، آدمی سوچ رہا ہے کہ میں کچھ کام کرتا اس میں اتنا روپیہ ہے، لیکن طاقت نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے نا، نہیں اٹھا سکتا ہے، نقصان ہوا۔ ایک آدمی کو طاقت ہے لیکن سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے، اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے وہ سستی کر رہا ہے، تو وہ کر سکتا تھا لیکن اب فائدہ نہیں اٹھائے گا نا۔ یہی بات ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سستی اپنے ارادے سے وہ نقصان میں پڑتا ہے، بندہ اپنے ارادے سے وہ نقصان میں پڑتا ہے، اور عاجزی عجز ہے تو اس کی طاقت ہی نہیں، دونوں کا رزلٹ نقصان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پناہ مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پناہ مانگا۔ اچھا، یہاں جبن اور بخل دونوں بات آئی، جبن اور بخل۔ جبن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، شجاعت بہادری نہیں ہے، ڈرپوک، اور بخل مال ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا ہے، تو ایک تو بدن کو نہیں تھکا رہا ہے، یعنی جنگوں میں جب جاتے تھے تو اس کا بدن ہے، وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا، جنگ میں جاتا تو ہو سکتا ہے مال غنیمت اس کو ملتا، جنگ میں جاتا مال غنیمت ملتا، لیکن ڈرپوک بن گیا، نہیں گیا تو مال غنیمت ملے گا اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بخیل آدمی، مال ہے اس کے پاس، مال ہے لیکن خرچہ نہیں کر رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، تو اس کو فائدہ ملے گا؟ نقصان میں رہے گا۔ تو یہ دونوں نقصان کی وجہ ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگا۔ تو اور ذلع الدین یعنی قرض کا بوجھ، قرض کا بوجھ اور دوسرے آدمی کا اوپر چڑھ جانا، دباؤ کرنا، یہ دونوں بھی پریشانی کی وجہ ہے، پریشانی کا ذریعہ ہے۔ تو ان 8 باتوں میں پریشانی بھی ہے اور پریشانی کی وجہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پناہ مانگا ہے، پناہ مانگا ہے۔ یہ بات ہو گئی، یہ بہت اہم بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو دعائیں دیکھیں گے تو آپ کو یہی دونوں باتیں ملیں گی، یا تو وہ چیز پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، یا تو پریشانی جن چیزوں سے آتی ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہم لوگ سنتے ہیں اور بات کو ختم کریں گے۔ دیکھیے، پریشانی جو شر ہوتی ہے نا، شر جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو وہ پریشانی جو ہم کو لگ چکی ہے، ہم کو لگ چکی ہے، ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے، پریشانی ہمارے اندر ہے، ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ایک پریشانی یہ ہے۔ ایک پریشانی ہے باہر ہے لیکن اندر ہمارے پاس نہیں آئی ہے، لیکن ہم اس سے ڈر رہے ہیں، ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔
یہ ہے شر میں دو باتیں، ایک تو ہم کو خود شر پہنچ چکی ہے اور ایک شر پہنچی نہیں ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آنا جائے تو بندہ بہت بچاؤ کا راستہ، آندھی آئے گی تو اپنا چھپر ٹھیک کرتے تھے پہلے کہ نہیں کرتے، بارش ہوگی تو دیکھتے ہیں کہاں بارش برس رہا ہے، تو اس طریقے سے ایک تو آ چکی ہے مصیبت یا تو آنے والی ہے، شر میں یہ دو باتیں ہیں اور خیر میں بھی دو باتیں، وہ خیر جو ہمارے پاس آ چکی ہے اور دوسری ڈرتے ہیں کہ یہ خیر ختم نہ ہو جائے، تو شر اور خیر میں یہ چار بنیادی اصولی باتیں، شر اور خیر میں یہ چار بنیادی اصولی باتیں ہیں، شر میں دو بات، جو شر تکلیف مصیبت ہم کو پہنچ چکی ہے یا تو پہنچنے والی ہے، دونوں سے بچاؤ صرف اللہ تعالی کے پاس ہے، اور جو خیر ہم کو ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ رہے، ختم نہ ہو جائے، وہ باقی رہے، ختم نہ ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور یہ بات جب قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں گے تو یہ چاروں باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران آپ پڑھیے، آیت نمبر 190 پر 3 سے لے کر 90 پر 4 پڑھیے تو آپ کو غور کریں گے تو معلوم ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر 3 اور 90 پر 4 دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మా అల్లా పిలిచేవాడొకడు విశ్వాసం ఈమాన్ వైపుకు పిలవడం, ప్రజల్లారా మీ ప్రభువును విశ్వసించండి అని పిలుపునివ్వడం మేము విన్నాం, అంతే మేము విశ్వసించాం కనుక ఓ అల్లా మా పాపాలను క్షమించు, మా చెడులను మా నుంచి దూరం చెయ్యి, సజ్జనులతో పాటు మాకు మరణం సుగు. 194. మా అల్లా నీ ప్రవక్తల ద్వారా నీవు మాకు చేసిన వాగ్దానం ప్రకారం మమ్మల్ని అనుగ్రహించు, ప్రళయ దినాన మమ్మల్ని అవమానపరచకు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీవు వాగ్దానానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించేవాడు కావు. غور کیجئے وہ چاروں باتیں اس کے اندر ہے، اس میں کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، وہ ایمان کے بارے میں آواز لگا رہا تھا، تو ہم لوگوں نے ایمان لے آیا، اپنے رب پر ایمان لے آیا نا، اب مومن بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب دعا کر رہے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا، دیکھیے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اب پہلے ایمان نہیں لائے تھے نا، اب ایمان لائے ہیں، پہلے جو کفر کیے تھے نا وہ گناہ وغیرہ تھا کہ نہیں تھا، تو وہی دعا کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب فاغفر لنا، ہم کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے جو برائی ہے ہم کو بخش دے، مٹا دے، ہے وہ برائی ان کے پاس تھی اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، بس میں آ رہی ہے۔ تو شر دو قسم کی ہے، ایک ہے اندر، یا تو وہ آنے والی ہے، تو پہلے کفر میں تھے اب ایمان لے آئے ہیں، اب ڈر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ برائی تھی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، کیونکہ اگر معاف نہیں ہوا تو رزلٹ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کہ نہیں نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، گناہوں کا نقصان تکلیف ہے، عذاب ہے، اور کیا ہے، کیا دعا مار رہے ہیں؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہم کو نیککاروں کے ساتھ وفات دینا، یہ اچھائی والا ہے، خیر ابھی تو ہوا نہیں نا، خیر ان کے پاس
جو باقی ہے اسی پر چلتے 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 مریں گے تبھی تو خیر لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، ابرار کے ساتھ۔ تو جو خیر ابھی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، جو خیر ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کے اندر ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کار لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اور کیا ہے؟ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب وہ وعدہ جو تیرے رسول کے ذریعے سے کیا ہم کو دے، ربنا آتنا اے ہمارے رب ہم کو دے، ما وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ ہم کو دے، وہ خیر جو ابھی ملا نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا، ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ دیکھیے یہاں بات ہے، اور اے اللہ ہم کو قیامت کے دن ذلیل نہیں کرنا۔ پہلی بات ہے کہ اللہ ہم کو گناہ مٹا دے تو اندر جو شر ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرنا۔ ابھی آیا نہیں ہے قیامت آیا نہیں ہے، اب یہ سے اس شر سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابھی سے اس شر سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں چاروں باتیں ہیں، اس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں باتوں کو اسی آیت سے لیا ہے۔ تو خیر اور شر میں یہ چار بنیادی باتیں ہوتی ہے، سب کے اندر شر ہے، یا تو اس کے اندر ہے یا آنے والی ہے، ان دونوں چیز سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا۔ اور خیر ہے تو خیر کو باقی رکھنا اور دوسرے خیر طلب کرنا، اس کو چھن جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، ورنہ وہ خیر جو چھن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی دے گا، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے، یہ باتیں ہیں۔ تو اور جو سورہ ناس میں سب سے پہلا جو شر ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ تعالیٰ تو نے جو شر جس چیز کو پیدا کیا ہے اس چیز کے شر سے پناہ مانگنا ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس چیز کے اندر شر ہے، اللہ کے اندر شر نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کہیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس پیدا کی ہوئی چیز کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا۔ اللہ کے اندر کوئی شر نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں شر ہے، نہ اللہ کی صفات میں شر ہے، اور نہ ہی اللہ کے ناموں میں شر ہے، نہ اللہ کے کاموں میں شر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، سبحان ہے، قدوس ہے۔ مخلوق کے اندر اللہ نے شر رکھا ہے اور خیر بھی رکھا ہے۔ ہم انسان اس کو ہو سکتا ہے شر سمجھ رہے ہیں، اب ہمارے لیے شر ہے ایک طرف سے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے خیر ہے، تو ہمارے لیے جو شر ہے اس شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے۔ اللہ ہر خیر اور خیر کے ذریعے کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔